अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने ट्वीट की, रज़ी दादा ने फिर उसको रीट्वीट की। फिर इसमें कुछ जान पड़ती है, कोई दूसरा बड़ा रीट्वीट कर दे तो देखें। उसमें बताया था कि बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा गया कि अगर ये जो कमीशन है इसको रोकती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस, तो फौरी तौर पे एग्जेक्टिव ऑर्डर आएगा और एग्जेक्टिव ऑर्डर में फिर इनको इस मामले को ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, ये इतला मुझे जो सी ना लंदन के करीबी हलकों से मिली थी, डायरेक्ट ऑफिस से नहीं बल्कि ऑफिस से मुंसलिक लोगों से ये मिली थी कि इस तरह के ऑर्डर दिए गए हैं और बड़े सख्त ऑर्डर दिए गए हैं कि अगर नहीं कर सकते तो आप मामले से पीछे हट जाओ, यानी कि जो हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं उनसे और कुछ हुकूमत के लोगों से। इसलिए कि शुरू से जो है ना एक स्ट्रेट पॉलिसी रखने के बारे में मियाँ साहब ने कहा। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमी के मामलात है ना उसके अंदर जो डायरेक्शंस दी गई हैं मियाँ साहब की तरफ से, वो दी गई हैं डार साहब को। तो ये दो मुख्तलिफ लाइन हैं, चल साथ साथ रही हैं। इकोनॉमी को संभालने के लिए डार साहब आ गए हैं और जो हुकूमती साइड है, यानी कि जिसमें अपना मेन हुकूमती मशीनरी आ गई, उसमें इंटीरियर आ गया और बाकी चीज़ें आ गई, और जो दूसरी साइड है यानी कि डार साहब वाली, उसके अंदर कुछ लोग आ गए, यानी कि ये दो पैरेलल साइड है। अच्छा, तीसरी साइड आ जाती है खारजा की, वो है पीपल्स पार्टी के हाथ में, और वो उस पर राज़ी हैं इसलिए कि वो मीठा मीठा आपा वाली बात है, तो राज़ी ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में मेन गेम है। अब ये जो आज कानून साजी हुई है, तो आप ये देखें कि क्या हुआ, एक इखलाकी प्रेशर वहां पे डाला गया और दूसरा जो है ना ये आया। अब मुझे जो खबर थी ना वो ये थी कि बिल्कुल एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए तैयार हैं और ये ऑर्डर दे दिए गए हैं। इस पे मैं स्टैंड करता हूं आज भी। देखें, बहुत बड़ी फतह है, शायद उस आज की फतह को, इस कानून साजी को हासिल करने के लिए ये 2 दिन पहले जो है ना ये एक ऐसा काम कर लिया गया कि कमीशन को ही ख़त्म कर दिया गया। अब हर शख्स जानता है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने काम किया, उन्होंने ये कहा है कि रिवायत, कानून नहीं, रिवायत को तोड़ा गया और रिवायत के ऊपर ये काम हो नहीं सकता। ये कल इसके ऊपर बाकायदा जो है ना रेफरेंस आ सकता है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस रिवायतों के ऊपर चले हुए हैं। एक होता है कानून, एक होती है रिवायत के यार इसको भी पूछा जाता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सदर का जो मकाम है वो सिम्बॉलिक, यानी कि एक अलामती तौर पे है, तो इसी तरीके से रिवायात होती हैं, पूछ लिया जाता है लेकिन कानून में उसकी शक्ल नहीं होती, ना पूछो ना पूछो। अब ये देखें कि पिछले दिनों में क्या हुआ है। पिछले दिनों में क्या हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने आराम से जो है ना 26 तारीख को साइन कर दिए थे और आज अनाउंसमेंट हुई है। यानी कि एक तो सदर ने साइन किए तो 26, 27, 28 और 29 को ये बात बाहर निकली है, यानी कि बीच में 3 दिन है, और चौथे दिन जो है ना ये बात बाहर निकलती है कि कानून बन चुका हुआ है। यानी कि असम्बली से आ गया सदर के पास, सदर ने जनाब साइन कर दिए हुए हैं 26 तारीख के, और आज पता लग रहा है। तो आपको इस गिरफ्त का अंदाजा होगा। अब मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस निज़ाम को जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। नहीं, इस निज़ाम को इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मजबूरियां चला रही है। इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में जितना कंट्रोल था वो उन्होंने इस्तेमाल करके और न्यूट्रल हो गए, सारी गड़बड़ करके वो न्यूट्रल हो गए। लेकिन क्या न्यूट्रलिटी के अंदर वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ रखे हुए हैं अपने डिपार्टमेंट को बचाने के लिए, और बहुत सारी जगहों पे 9 मई के वाक़े ने ना आग लगा दी। 9 मई के वाक़े के पीछे जो है ना मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब एक रिवायती मीटिंगें होती हैं, लेकिन एक ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, उनकी खबर भी कम बाहर आती है, लेकिन असल मीटिंग वही होती है। तो सर्ब जो है ना सियासतदान के उस ग्रोह ने जो उन मीटिंग में शामिल था, उन्होंने कहा कि बोया हुआ तुम्हारा है, वो काट रहा है पाकिस्तान, ये हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। आज भी तुम जो है ना वो क्लेम कर रहे हो कि जनाब ये पाक फौज पे हमला हुआ है, ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है, और इसका कसूरवार कौन है ये सब जानते हैं।
تو یہاں تک جو جناب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ باجوہ صاحب کو ساتھ میں بٹھانا یہ کتنی بڑی غلطی تھی. اس کے اوپر بھی ریئیکشنز آ رہے ہیں ہر طرف سے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر آصف غفور صاحب بھی اس میں تقریر کرتے ہیں, پھر وہ بار بار دکھاتے ہیں یہ وردی جب ہم پہن لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ امریکن جرنل بھی اتنی مہنگی وردی نہیں پہنتا جتنی آصف غفور صاحب نے پہنی ہوئی تھی. وہ بتا رہے تھے کہ یہ کس برانڈ کی ایجنسی ہے نا, وہ اس وردی کے بارے میں نہیں بتا رہے تھے جو ایک سپاہی نے بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور ایک جرنیل نے بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس وردی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس برانڈ کی ہے یہ. آپ ذرا پتہ کریں اس کا کلف اور اس کے معاملات, وہ نئی 0 میٹر وہ کس برانڈ کی مطلب وردی تھی. سر ایک غریب ملک جو انسانہ جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر بڑی جو انسانہ باتیں ہوتی ہیں. جب عمران خان کے دور میں چائنیز سے ملاقاتیں ہوتی تھی کووڈ کے سلسلے میں, تو انہوں نے جو چائنیز ڈیلیگیشن نے جو ماسک پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ, اور N95 کے جو پاکستانی ڈیلیگیشن نے ماسک پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. یعنی کہ جو N95 پاکستانیوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے تقریباً اس وقت میں اس کی قیمت جو تھی مارکیٹ میں وہ تقریباً 4 سے 6 ہزار روپے تھی پاکستانی, اور جو چائنیز نے پہنے ہوئے ہوتے تھے اس کی قیمت ہوتی تھی 20 سے 25 روپے. اس ماسک کی قیمت جو چائنیز نے پہنے ہوئے ہوتے تھے, کہاں 4 سے 6 ہزار روپے اور کہاں سے 20 سے 25 روپے. تو یہ بڑی جو ان سی نا چیزیں بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے جو جنرل آصف غفور کی جو وردی ہے نا جو وہ بار بار دکھا رہے تھے, تو ان کا اندر بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ تو وردی چیف نے نہیں پہنی ہوئی, جس سٹینڈرڈ کی میں نے پہنی ہوئی ہے. کہاں سے آئے ہیں وہ مطلب وہ وردی. تو بات آپ میری سمجھ رہے ہیں. اب اگلی جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ کیا یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ اسی طرح سے جو نظر آ رہی ہے. نہیں بھائی جان, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو 2020 میں جو ایک آفر ہوئی پاکستان کو کہ ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں چائنیز کی طرف سے, ہم آپ کو بیل آؤٹ پیکج دیتے ہیں, آپ اپنے لیے سب کچھ کرو, دوسروں کے لیے نہیں کرو, آپ اپنی پاکستان کے لیے سب کچھ کرو, ہم آپ کی اس میں مدد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ایک بہتر پاکستان چاہیے, ہمیں اپنے مستقبل کے لیے بہتر پاکستان چاہیے. وہ لداخ میں لڑ پڑے انڈین سے اس لیے کہ وہ جو ڈاکٹرائن جس راستے پہ چلی ہوئی تھی وہ تو پاکستان کو ہی بیچ رہے تھے. پھر اور صورتحال دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہیلپ کی ہے, اس لیے کہ ان کا اپنا بھی انٹرسٹ ہے اور اس میں ہی اس علاقے کا انٹرسٹ ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو رشین اس طرف دیکھ رہے ہیں, افغانز اس طرف دیکھ رہے ہیں, انڈینز اس طرف دیکھ رہے ہیں, ایرانینز اس طرف دیکھ رہے ہیں, چائنیز تو ہیں ہی ہیں, لیکن پاکستان اپنی طرف نہیں دیکھ رہا. تو اس وقت جو ہے نا جو لندن میں بیٹھا ہوا میاں محمد نواز شریف ہے وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف, وہ یہ ساری لڑائی لڑ رہا ہے. اب میں آ جاتا ہوں پہلے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور اس میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ جو ججز کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا جو اس وقت میں بالکل سٹریٹ جو نا فائٹ کر رہے ہیں, عمران خان کے ساتھ کمر جوڑ کے فائٹ کر رہے ہیں, ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ یہ بات ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی ہیں, یہ سیاسی قوتیں بتا چکی ہوئی ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگ بیٹھے رہیں گے تو وہ پرابلم ہی کریٹ کریں گے. سر بچھو نے ڈنک مارنا اس کی فطرت میں, اس کی جبلت میں, اس کی صریحت میں ہے کہ وہ ڈنک ہی مارے گا, اور کیا کرے گا, اس کا کام ہی یہی ہے. اس لیے جو انسان ہے یہ جس نیچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کے ذاتی مفادات, سب سے بڑا اصل سے سود پیارا ہوتا ہے. یہ لفظ آپ نے کبھی سنا؟ سر مال اکٹھا کر کے اربوں ڈالر ہیں ان لوگوں کے, وہ اب ان کو ڈر ہے کہ وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے. اور یہ وہ سائنس ہے جس کو ہزاروں سال سے ایک فیملی جو خدا کے ساتھ جنگ کیے ہوئے ہے وہ اس کو ان مائنڈ کو اپلائی کرتی ہے, اس لاز کو اپلائی کرتی ہے, ان لاز پہ پھر وہ کھیلتے ہیں. یہ شیطان ابلیس سے بھی بڑے ہیں کیونکہ شیطان ابلیس کی بڑی لیمٹس ہیں. وہ جو انسان ہے نا وہ ایک خاص طرح کی طاقت رکھتا ہے, وہ انسان جیسی طاقت نہیں رکھتا. انسان تو ان لمیٹڈ پاور کا مجموعہ ہے. اللہ پاک اس سے پوچھے گا بالکل پوچھے گا, 100% پوچھے گا, یہ میرا ایمان ہے, ہم سب جواب دیں. لیکن اس ٹائم میں آزاد ہے. اللہ پاک نے کہا ہوا یہ سیدھا راستہ ہے, یہ اور تیرے راستے ہیں, تیرے شیطان کے بتائے ہوئے راستے.
انسان جب ان کے اوپر چلتا ہے تو وہ تباہی مچاتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اور پاکستان میں دیکھ لیں, کون نہیں جانتا کہ اس وقت میں چیف جسٹس کیا کر رہا ہے, کون نہیں جانتا کہ اس نے اپنے ساتھ کتنی بڑی شیطانوں کی ٹیم اکٹھی کر لی ہے, جن کو سوائے اپنی ذات کے اور اپنی ذات کے اس لیے کہ وہ بیرونی ایجنڈے پہ یعنی کہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, اتار کے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے, اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت میں جو انسان شیطان رول کر رہا ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ شیطانی قوتیں رول کر رہی ہیں جو ان کو تو پناہ دیتی ہیں لیکن سیدھے اچھا کام کرنے والے کو پناہ نہیں دیتی. تو بات کو مختصر کرتے ہیں جی, جو خبر تھی اس کے اوپر میں سٹینڈ کرتا ہوں, آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں کہ بالکل ایسی خبر ہے کہ اڑا کے رکھ دو, نہیں چھوڑنا. ایگزیکٹو آرڈر کے بالکل آرڈر تھے اور ہیں, اب وہ کس طریقے سے مصلحت سے چل رہے ہیں, کیا یہ ایک اور ایسا کام ہے کہ اب ہل جل کریں تو وہ کریں. تو بہرحال ٹکاواں لڑائی ہو رہی ہے, وزیر اعظم کمزور ہیں اس لیے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات میں زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو فکر جو تھی وہ ایک ہی تھی ایک ہی ہے, لیکن وہ بھی فکر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ کس کے اندر کتنی ایبلٹی ہے. وزیر اعظم کی اتنی ہی تھی کہ میاں نواز شریف نے چڑی سے باز مروا کے نا تو یہ بتایا کہ میں اس سے بھی کھیل سکتا ہوں. اکانومی کو دیکھیں, درست نہیں کیا تو اس کو ڈوبنے سے بچا لیا, پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے بچا لیا اور معاملات کو سیدھی طرف لے آئے. اگر کوئی شہباز شریف کی جگہ اچھا وزیر اعظم ہوتا تو اس وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو طاقت ہے نا وہ 10 گنا زیادہ ہوتی. تو بات ختم کرتے ہیں جی, اللہ حافظ.